جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے انسان اس سے رک جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغالین، کہ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ میں ہر طرح سے تمہارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو خاص بندے ہیں جن پر میرا خاص فضل و کرم ہے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا، یعنی تو ان کے اوپر کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور مائل ہو جاتے، ان کافروں کی طرف آپ کچھ نہ کچھ ضرور مائل ہو جاتے۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ایک گروہ نے پوری پلاننگ کر لی تھی کہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر لے۔ تو یہ نیکی کی توفیق ملنا اور نیکی کے قبول کرنا یہ دونوں اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے نیکی کی توفیق دے دے اور پھر اس نیکی کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ہم اہل علم کو دیکھیں جن میں قتادہ رحمہ اللہ، ابن عمر، ابن عباس، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے قول کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن ان کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انسان کو عمل زیادہ کرنے کی نسبت انسان کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ایک بہت بڑا کام ذکر کیا ہے۔ وہ کام کیا تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہو وہ ان کی نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس کو تعمیر کرنے والے کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ کسی عجب کا شکار نہیں ہوئے، کسی بڑے پن کا شکار نہیں ہوئے کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، ہمارا کام تو اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا ہمارے کام کے لیے محتاج ہے، پوری دنیا ہمارے کے مسلمان ہمارے اس کام کے لیے محتاج ہے۔ بلکہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہمارے اس کام کو قبول کر لے، تو بے شک تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا صرف ایک سجدہ قبول کر لیا تو میں اسی وقت دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین مجھے مار دے، اللہ رب العالمین مجھے موت دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال قبول کرتا ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کی قبولیت یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم پر، اور اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں قربانیاں کر رہا ہوں، میں حج عمرے جب اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے رہا ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اللہ رب العالمین میرے اعمال قبول بھی کر رہا ہے یا اللہ رب العالمین میرے اعمال رد کر رہا ہے؟ تو دیکھیں پچھلی قوموں میں اس کی کچھ علامات ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ پچھلی قوموں میں اللہ رب العالمین کی جو سنت تھی وہ ایک طریقہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی کچھ اعمال اللہ رب العالمین نے ایسے رکھے تھے کہ جن کو اگر بندہ بجا لاتا، جن کو اگر اپناتا تو انہیں اسی وقت کچھ کسی نہ کسی طرح سے خبر ہو جاتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال قبول کر لیے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ پیغمبر آپ ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی تو قبول کر لی لیکن دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی؟ تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ پچھلی قوموں میں طریقہ یہ ہوتا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ایک الگ طریقے سے بیان کیا ہے کہ حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم اس پیغمبر پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کر دے جسے آپ کھا لیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلی قوموں میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی قربانی دیتے تو اسے ایک بڑے سے میدان میں رکھتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آتی اور جس جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ آگ اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کو اسی وقت پتا چل جاتا تھا کہ کس کے اعمال قبول ہو گئے اور کس کے اعمال قبول نہیں ہوئے، جبکہ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، اسے کھاتے بھی ہم ہیں، اس کی کھال سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے گوشت سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، الغرض اس جانور کی ہر چیز سے ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اگر قربانی کو قبول کر لے تو اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی، کس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئے، اور کس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی لیکن نمود و نمائش ریاکاری کی نظر ہو کر اس کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ اب یہ ایک امر غیبی ہے، اگر اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر دیتا، اسی وقت اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو کچھ لوگ تو تکبر میں آ جاتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا کہ ان کی قربانی یا ان کی کوئی بھی نیکی قبول ہو گئی ہے تو کچھ لوگ تو تکبر میں آ جاتے ہیں، جبکہ جن کی قبول نہیں ہوئی وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ امر غیبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور کس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو اس کو پہچاننے کے لیے، امر غیبی کو کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہونی چاہیے؟ دل میں نیت یہ ہونی چاہیے تاکہ انسان کو دل میں اطمینان آ جائے کہ کیونکہ جب مجھے مرنا ہے، میں مروں گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس وقت مجھے معلوم ہو جائے کہ میری اللہ رب العالمین کے سامنے حیثیت کیا ہے۔ تو یہ امر غیبی جو ہے، غیبی معاملہ ہے، اس کو پہچاننے کی کچھ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو، کوئی بھی عمل ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے یا اللہ رب العالمین نے اسے رد کر لیا ہے۔ پہلی نشانی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ اس وقت کی نشانی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ تھے اور آسمان سے وحی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ آیت نازل ہونے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے اعمال قبول کر لیے۔ اہل بدر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو جانتا اور ان کے بعد ان کو فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں، آج کے بعد تم چاہے جو بھی عمل کرو، اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے، ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔
اب جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرمان کے ذریعے اور اللہ رب العالمین قرآن مجید نازل کر کے بتا دیتا تھا کہ کس کے اعمال قبول ہو گئے ہیں، کس کے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، نزول قرآن کا، نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے ہیں یا نہیں؟ تو اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ پہلی علامت ہے جس کو ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا ہمارے اعمال رد ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بندے کا نام لے کر جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا جبریل تم بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام پورے آسمان میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، پورے آسمان میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ، اس کا نام لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر آگے حدیث میں وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ رب العالمین پوری زمین میں اس کے لیے قبولیت اور مقبولیت پھیلا دیتا ہے، یعنی لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، جو اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی کبھی اس کے بارے میں غلط بات کہنے سے ہچکچاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسے ایسی زمین میں قبولیت عطا کر دے۔ تو یہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے اندر، لیکن یاد رکھیں یہ چیز ہمیں کسی عجب میں مبتلا نہ کر دے، یہ چیز ہمیں کسی بڑے پن میں مبتلا نہ کر دے، بس اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ آج نہیں تو کل مجھے مرنا ضرور ہے۔ ہاں میں اگر مر جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس نشانی کے ذریعے سے میں اپنے دل کو ایک طرح سے دنیا میں مطمئن کر سکتا ہوں کہ یہ نشانی مجھے اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ تو مقام ہوگا، کچھ نہ کچھ تو میرے اعمال قبول ہوئے ہوں گے۔ یہ چیز انسان کو عجب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے دنیا میں جو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہ اس سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے خلاف برا رویہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خود اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد بازرته بالحرب فقد بازرتنی بالحرب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، گویا کہ اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر لیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے بندے ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں جس کے اعمال اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ دوسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو نیک اعمال کی بہت زیادہ توفیق دیتا ہے۔ انسان ایک نیک عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے دوسرے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نشانی یہ ہے یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، یعنی یہ بھی نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت ہے کہ انسان کی نیکی قبول ہو گئی ہے، اس وجہ سے انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری نیکی کوئی قبول رد تو نہیں ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی نیکی رد تو نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہمیں رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھی پکارتے ہیں اور ڈر کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ہے اور ان کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے اعمال رد نہ ہو جائے۔ تو اگر انسان کو عمل کرنے کے بعد انسان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اعمال رد تو نہیں ہو رہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے ایک علامت اور نشانی کے طور پر آ سکتی ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ،
کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ان کو ان کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اس آیت میں اللہ رب العالمین کن لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، یا جو چوری کرتے ہیں، یا جو برے کام کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کے یہ اعمال رد نہ ہو جائے۔ تو یہ دوسری علامت ہے کہ انسان اگر نیک اعمال کرتا رہے اور اس کے بعد انسان کے دل میں اگر ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ رب العالمین میرے یہ اعمال رد تو نہیں کر رہا، تو یہ چیز بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کچھ نہ کچھ قبول کر رہا ہے، اور یہ اعمال کی قبولیت بہت بڑی بات ہے۔ اگر بڑا سے بڑا انسان عمل کر لے لیکن وہ قبول نہ ہو، اور چھوٹی سی عبادت بھی اللہ رب العالمین قبول کر لے، تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس کے بعد زیادہ کام نہیں کیا، صرف 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور وہ 2 رکعتیں کس طرح نماز پڑھی کہ اس نے اپنے دل کے خیالات کو اس نے اپنی نماز میں مشغول نہیں کیا، خیالات میں مشغول نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مشغول رہا، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ تو یہ عمل چاہے چھوٹا ہو، اللہ رب العالمین اگر اسے قبول کر لے تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل اور رحمت ہے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اگر عمل کرنے کے بعد ڈرتا رہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے اعمال کچھ نہ کچھ قبول کر رہا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول نہیں ہوا تو چلو یہ کر لیتا ہوں، یہ قبول نہیں ہوا تو چلو یہ کر لیتا ہوں، یہ قبول نہیں ہوا تو چلو یہ کر لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اعمال کرتا رہتا ہے۔ اور یہی تیسری علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں رغبت رکھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ خوشی سے کرتا ہے، اس کی حالت یہ نہیں ہوتی کہ وہ جان چھڑا رہا ہے، بلکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک طرح سے مزہ آنے لگتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا دار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فلموں کا شوقین ہے، کوئی کسی اور چیز کا شوقین ہے، کوئی میچ کا شوقین ہے، تو ایک طرح سے ان کو اس کا ایک چسکا لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جس بندے کے اعمال اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے تو اس کی بھی عبادات کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ جب تک وہ نیکی کر نہیں لیتا، جب تک وہ کسی سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ جاتا، جب تک وہ کسی کے اوپر صدقہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ کسی کی مدد نہیں کر لیتا، تو اسے دل میں ایک پڑھن سی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو ایک عادت لگتی جاتی ہے۔ اگر یہ ہماری حالت ہے نیکیوں کے معاملے میں تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کچھ نہ کچھ قبول کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس سے ہاتھ قریب، حدیث قدسی ہے، میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین سے جس قدر دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس قدر دور ہوتا ہے اللہ رب العالمین بھی انہیں دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ، کہ ایک قوم ہمیشہ رہی کہ وہ اللہ سے دور ہوتی رہی، اللہ سے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خود سے دور کر دیا۔ اور اس کی مصداق نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 شخص آتے ہیں، ایک شخص لوگوں کے درمیان دیکھتا ہے کہ کئی جگہ ہے، وہ بچاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا شخص وہیں پر جہاں پر پیچھے سے جگہ ملتی ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ تیسرا شخص منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں، ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کی، رغبت کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت میں جگہ کر دی۔ ایک شخص نے اللہ رب العالمین کی نصیحت ہو رہی تھی، اس محفل سے جانے سے شرما گیا،
اور وہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین بھی اسے عذاب دینے سے شرما گیا، اور تیسرا جو شخص تھا اس نے منہ پھیر لیا تو اللہ رب العالمین نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قریب اسے اپنے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے دور ہونا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے زیادہ سے زیادہ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ تین علامات ہیں جن کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ آیا اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اب ایک آخری بات ہے کہ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں ان نشانیوں کو سمجھتا ہوں، میں ان نشانیوں کو دیکھتا ہوں، تین نشانیاں جو بیان کی گئی، میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں کہ میں ان نشانیوں کے بارے میں اپنے آپ کو نیچے پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اوپر نہیں پاتا، یہ نشانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی، میری زندگیوں میں ان نشانیوں کا وجود نہیں ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جب عرفات کے میدان سے تم لوگ لوٹو، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی اس عرفات کے میدان سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تو واستغفروا اللہ، تو تم اللہ سے بخشش طلب کرو۔ اب یہ دیکھیں بخشش جو ہوتی ہے نا، استغفار عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک انسان سے اگر گناہ ہو گئے ہیں تو انسان ان گناہوں کی معافی مانگے، جبکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم عرفات کے میدان سے لوٹو تو استغفار کرو۔ اب یہ اس طرح کا جو استغفار ہے نا، یہ اعمال کے بعد کا استغفار ہے، یعنی انسان نیک اعمال کرے اور اس کے بعد استغفار بھی کرے، تو یہ چیز انسان کے اعمال کے قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اور انسان کے اعمال اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے تو انسان کے اعمال اس وجہ سے قبول ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اعمال کو، انسان کے اندر ایسی کوالٹی، ایسی حیثیت انسان کے اندر اللہ رب العالمین اس استغفار کے ذریعے سے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، موضوع کوئی بھی ہوتا، کوئی بھی کسی بھی موضوع پر بات چل رہی ہوتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم کئی بار استغفار سنتے تھے۔ تو اب یہ جو استغفار ہے یہ ایسا استغفار ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال قبول کروا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری 23 سالہ زندگی کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے ایک صورت میں بیان کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، اب لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی تسبیح کریں، اس کی تعریف کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ تو یہ استغفار کرنا چاہیے، اور اس استغفار کے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک عجب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ایک اچھا کام کرتا ہے نا تو دلی طور پر اس سے خوشی ہوتی ہے، اور یہ چیز بعض اوقات انسان کو تکبر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے کہ یار میں نے کوئی بڑا کام کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ بنایا لیکن ان کے اندر عاجزی تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بڑا کام کر دے، کوئی مسجد بڑی بنا لے یا کوئی بھی بڑا کام کر لے جس کے لیے معاشرے میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خیر ہو، تو انسان کے اندر ایک فطرتی طور پر ایک تکبر، ایک عجب کی کیفیت آ جاتی ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ ہوں۔ تو یہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ چیز بھی انسان کے اندر سے ختم کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اعمال پر ہمیشہ اختیار کرے گا، اور یہ استغفار جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نیک اعمال تھے، کیا کیا قربانی، پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لے آئے ان کو معاف کر دے۔ تو یہ سارے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو کر رہا ہوں، نیک اعمال تو کر رہا ہوں، لیکن نیک اعمال کے قبولیت کی نشانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی،
तो हमें अपनी ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार को दाखिल कर देना चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये तौफ़ीक दे देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल कर लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमसे एक भी सजदा कबूल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तकी बना देगा। और मुत्तकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा, कि कामयाबी जो है ना वो सिर्फ मुत्तकीन के लिए। अब ये जो आयत मुबारका है इसमें अगर हम ग्रामर के एतबार से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा ताकीद है। लफ्ज़ इन्ना ये भी ताकीद के लिए आता है, और लिल मुत्तकीन जो है इससे पहले लाम है, ठीक है, ये हर्फ़ जर है, ठीक है। तो ये जार मजरूर अगर पहले आ जाए, इसके बाद जो इसम होता है उसको मजरूर कहते हैं। अगर ये जार मजरूर पहले आ जाते हैं तो ये भी अरबी ज़बान में ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद मफाज़न नकिरा, ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस आयत मुबारका में बहुत ज़्यादा ताकीद है अरबी ग्रामर के एतबार से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी, हकीकी कामयाबी जो है वो मुत्तकीन के लिए ही। और अगर हमें मुत्तकीन बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे अमाल भी कबूल करें। और ये अमाल उसी सूरत में हमें पता चलेगा कि हमारे कबूल हो रहे हैं या नहीं,